بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل اس وقت ہم موجود ہیں عہدیداران سنی علماء کونسل چونگ مانوال ہمارے ساتھ موجود ہیں، سنی علماء کونسل کے صدر اور ناظم اعلیٰ۔ ہم جانتے ہیں مسجد نبوی میں جو بے حرمتی ہوئی، ہلڑ بازی ہوئی، اس حوالے سے ہمارے چونگ کے علماء کیا کہتے ہیں، اور یہ جو سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پتہ نہیں تھا سوشل میڈیا پہ یا دیکھتے ہی انہوں نے نعرے بازی شروع کر دی، شرعی طور پر اس کا کیا حکم ہے، اور وہاں پہ اونچی آواز میں بولنا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں باہر ہوا، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مدینہ کی جب ہم حدود میں آ جاتے ہیں، حرم پاک کی حدود میں آ جاتے ہیں تو عمرے کی نیت سے ہم آتے ہیں یا زیارت کی نیت سے آتے ہیں تو ہم پہ واجب ہو جاتا ہے وہاں کا ادب کرنا، اور اطاعت رسول تو ہر جگہ واجب ہے، لیکن وہاں جب ہم در رسول پہ موجود ہیں تو ہمارے علماء کرام اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی سر پلیز بتائیے گا۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب مسجد نبوی شریف بن رہی تھی تو وہاں والے لوگ جو تھے ادب کا یہ خیال رکھتے تھے کہ وہ اینٹ بھی توڑتے تھے تو مدینے سے باہر جا کے توڑتے تھے۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہاں مسجد نبوی یا مسجد نبوی سے باہر ہو، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیت اللہ کو اللہ نے حرم قرار دیا اور مسجد اور روضہ رسول والی جگہ یعنی مدینے کو رسول اللہ نے حرم قرار دیا۔ یہ صرف مسجد نبوی نہیں، پورا مدینہ ہی حرم شریف ہے۔ ہاں جی، اس کا احترام اور ادب ہر جگہ ہی پورا لازم ہے، کرنا پڑے گا۔ ہاں، لا علمی کی بنا پر اگر کسی نے بے ادبی کی ہے تو اللہ معاف کرے، توبہ وہ بھی کریں، لیکن جنہوں نے جان بوجھ کر کی ہے ان پر تو اشد توبہ ہے، بلکہ اگر جانتے ہوئے بھی کہ یہ گناہ ہے، حرام ہے، پھر کیا تو پھر تو کفر لازم آئے گا، پھر تو توبہ والا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اصل بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جو وہاں جا کر بھی رسول سے ہٹ کر دنیا کے لیڈر کو پروموٹ کرتے ہیں یا عزت دیتے ہیں تو ان سے بڑا جاہل اور بے وقوف کوئی نہیں ہے کائنات میں۔ ویسے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جب اللہ کسی قوم پہ ناراض ہوتا ہے تو بے وقوف لوگوں کو حکومت دیتا ہے، تو جو بے وقوف رسول پہ جا کر بھی عقل والی بات نہیں کرتے، وہ پاکستان میں عقل والی بات کون سی کریں گے؟ ان سے بڑا بے وقوف کائنات میں نہیں ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ان کو چاہیے کہ آج بھی توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے در رسول سے ان کو معافی مل جائے، اور پوری امت میں کوئی بھی ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے جب تک رسول اللہ ان کو معاف نہ کرے۔ ان کو چاہیے کہ اپنی وضاحتیں نہ کریں بلکہ توبہ کریں۔ وضاحت کرنا تو مزید اشد کفر ہو جائے گا، کفر کرنے کی بجائے توبہ کر لیں تاکہ اللہ رسول راضی ہو جائے۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظم سنی علماء کونسل، ان سے جانتے ہیں کہ ان کے اس بارے میں کیا کہنے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خالی دیکھیں سنی علماء کونسل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو تمام مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو بے ادبی ہوئی ہے، چاہے جن سے بھی سرزد ہوئی ہے، جس طرح ہمارے قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا ہم کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہیں، لیکن وہاں جا کر سب پارٹیاں ختم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، وہاں کا ادب ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے تو اپنے سارے اعمال برباد کر لیتا ہے، توبہ تو ان کے اوپر لازم ہے، تجدید ایمان بھی ان کے اوپر لازم ہے۔ اللہ پاک ان کو ہدایت دے، اور جتنے بھی مسلمانوں نے وہاں یہ کام کیا ہے، اور ہم یہ بھی کہیں گے کہ جس طرح ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو گرفتار بھی کر دیا گیا ہے، جرمانہ بھی ان کے اوپر عائد کیا ہے، اور ہم اس بات کے اوپر بھی متفق ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، بلکہ یہ بھی سزا کم ہے ان کے لیے کہ وہاں جو بے ادبی ہوئی ہے۔ اللہ پاک سب کو معاف فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل اس وقت ہم موجود ہیں عہدیداران سنی علماء کونسل چونگ مانوال ہمارے ساتھ موجود ہیں، سنی علماء کونسل کے صدر اور ناظم اعلیٰ۔ ہم جانتے ہیں مسجد نبوی میں جو بے حرمتی ہوئی، ہلڑ بازی ہوئی، اس حوالے سے ہمارے چونگ کے علماء کیا کہتے ہیں، اور یہ جو سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پتہ نہیں تھا سوشل میڈیا پہ یا دیکھتے ہی انہوں نے نعرے بازی شروع کر دی، شرعی طور پر اس کا کیا حکم ہے، اور وہاں پہ اونچی آواز میں بولنا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں باہر ہوا، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مدینہ کی جب ہم حدود میں آ جاتے ہیں، حرم پاک کی حدود میں آ جاتے ہیں تو عمرے کی نیت سے ہم آتے ہیں یا زیارت کی نیت سے آتے ہیں تو ہم پہ واجب ہو جاتا ہے وہاں کا ادب کرنا، اور اطاعت رسول تو ہر جگہ واجب ہے، لیکن وہاں جب ہم در رسول پہ موجود ہیں تو ہمارے علماء کرام اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی سر پلیز بتائیے گا۔
ایک وقت وہ تھا کہ جب مسجد نبوی شریف بن رہی تھی تو وہاں والے لوگ جو تھے ادب کا یہ خیال رکھتے تھے کہ وہ اینٹ بھی توڑتے تھے تو مدینے سے باہر جا کے توڑتے تھے۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہاں مسجد نبوی یا مسجد نبوی سے باہر ہو، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیت اللہ کو اللہ نے حرم قرار دیا اور مسجد اور روضہ رسول والی جگہ یعنی مدینے کو رسول اللہ نے حرم قرار دیا۔ یہ صرف مسجد نبوی نہیں، پورا مدینہ ہی حرم شریف ہے۔ ہاں جی، اس کا احترام اور ادب ہر جگہ ہی پورا لازم ہے، کرنا پڑے گا۔ ہاں، لا علمی کی بنا پر اگر کسی نے بے ادبی کی ہے تو اللہ معاف کرے، توبہ وہ بھی کریں، لیکن جنہوں نے جان بوجھ کر کی ہے ان پر تو اشد توبہ ہے، بلکہ اگر جانتے ہوئے بھی کہ یہ گناہ ہے، حرام ہے، پھر کیا تو پھر تو کفر لازم آئے گا، پھر تو توبہ والا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اصل بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جو وہاں جا کر بھی رسول سے ہٹ کر دنیا کے لیڈر کو پروموٹ کرتے ہیں یا عزت دیتے ہیں تو ان سے بڑا جاہل اور بے وقوف کوئی نہیں ہے کائنات میں۔ ویسے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جب اللہ کسی قوم پہ ناراض ہوتا ہے تو بے وقوف لوگوں کو حکومت دیتا ہے۔ تو جو بے وقوف رسول پہ جا کر بھی عقل والی بات نہیں کرتے، وہ پاکستان میں عقل والی بات کون سی کریں گے؟ ان سے بڑا بے وقوف کائنات میں نہیں ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ان کو چاہیے کہ آج بھی توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے در رسول سے ان کو معافی مل جائے، اور پوری امت میں کوئی بھی ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے جب تک رسول اللہ ان کو معاف نہ کرے۔ ان کو چاہیے کہ اپنی وضاحتیں نہ کریں بلکہ توبہ کریں۔ وضاحت کرنا تو مزید اشد کفر ہو جائے گا، کفر کرنے کی بجائے توبہ کر لیں تاکہ اللہ رسول راضی ہو جائے۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظم سنی علماء کونسل، ان سے جانتے ہیں کہ ان کے اس بارے میں کیا کہنے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خالی دیکھیں سنی علماء کونسل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو تمام مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو بے ادبی ہوئی ہے، چاہے جن سے بھی سرزد ہوئی ہے، جس طرح ہمارے قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا ہم کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہیں، لیکن وہاں جا کر سب پارٹیاں ختم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، وہاں کا ادب ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے تو اپنے سارے اعمال برباد کر لیتا ہے۔ توبہ تو ان کے اوپر لازم ہے، تجدید ایمان بھی ان کے اوپر لازم ہے۔ اللہ پاک ان کو ہدایت دے، اور جتنے بھی مسلمانوں نے وہاں یہ کام کیا ہے، اور ہم یہ بھی کہیں گے کہ جس طرح ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو گرفتار بھی کر دیا گیا ہے، جرمانہ بھی ان کے اوپر عائد کیا ہے، اور ہم اس بات کے اوپر بھی متفق ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، بلکہ یہ بھی سزا کم ہے ان کے لیے کہ وہاں جو بے ادبی ہوئی ہے۔ اللہ پاک سب کو معاف فرمائے۔